بھائی صاحب، میرے کولیگز یہاں تشریف رکھتے ہیں، میڈم ہماری صاحبہ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی پاکی ہاؤس کی اس افتتاحی تقریب میں تشریف لائے. میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. یقیناً ادب کا ہماری زندگیوں میں بڑا ایک اہم رول ہے. ادب ہمیں تخیل کی دنیا میں لے جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرماتا ہے اور اس سے ہمیں دوسروں کی ادب کی وجہ سے ہمیں دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک ادیب اپنے تجربات کا نچوڑ ایک کتاب کی شکل میں سامنے لیتے ہیں، اور جب ہم اس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اس کے تجربات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. یہ ادب ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوسروں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بے شک ہمیں دوسروں کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بے شک. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک ہی طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ایک سطحی سی زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں یا تو صرف کام اور بس کام ہوتا ہے، اور یا پھر مختلف ٹارگیٹس فکس کر کے ان کے حصول کے لیے یا آسائشوں والی ایک زندگی پسند کر رہے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ادب سے لگاؤ پیدا کرتے ہیں اور ادب سے لگاؤ پیدا کر کے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس کو کتاب کی شکل دیتے ہیں، تاکہ آنے والی نسل اور دوسرے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا کر، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ان تجربات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لیکن یہاں پہ جوائن کرنے کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ایسی کوئی بھی علمی یا ادبی بیٹھک نہیں ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سوشل میڈیا کا جو ایک انقلاب آیا ہے اس نے ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور بہت سارے ٹیکنالوجیکل بینیفٹس ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. جن نوٹس کے لیے اور جن لیسنس کے لیے وہ در جایا کرتے تھے، اکیڈمیز جوائن کیا کرتے تھے، وہ سارا کچھ انہیں سوشل میڈیا پر اویلیبل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانان کو سوشل میڈیا کے استعمال کی تربیت نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایسے میں پھر سے جو کتب ہیں ان کی اہمیت دوبارہ سے اجاگر ہو گئی، کیونکہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی، زیادہ تر انفارمیشن ان اتھینٹک ہوتی ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اسی پر بلیو کر کے اس کو آگے ری شیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے. نتیجتاً غلط انفارمیشن لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ اس کو اتھینٹک انفارمیشن سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. صحیح. جبکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، کوئی بھی کتاب اگر دیکھی جاتی ہے اس کتاب کا باقاعدہ طور پر مصنف اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس مصنف کی پوری زندگی کا وہ نچوڑ ہوتی ہے، ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے، وہ جو کچھ انہوں نے ساری زندگی میں لرن کیا اپنے شعور اور اپنے ادب اور اپنے علم کی بنا پر وہ اس کو ایک کتاب کی شکل دیتا ہے مصنف.
اور جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ایک اتھینٹک انفارمیشن اور ایک نالج کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی کوئی ایسی جگہ مجھے نظر نہیں آئی. ایک کارپوریشن کی لائبریری تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. یہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ بینگ دا ڈسٹرکٹ ہے دس از مائی ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ دی اپرچونیٹیز. ایک ایسی علمی اور ادبی بیٹھک یہاں پہ بنائی جائے جہاں پہ نہ صرف ہماری نوجوان نسل بیٹھے بلکہ ہمارے جو سینئر شعراء کرام ہیں جو ادیب حضرات ہیں وہ یہاں پہ ان کو بیٹھنے کا موقع ملے. جب وہ تشریف رکھیں گے تو ان سے ہماری نوجوان نسل کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. بے شک بے شک. تو ایسے میں ہمارے جو ندیم رحمان صاحب نے تو مجھے آرٹس کونسل کے بارے میں کہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ایک ریفرنس کل ہی موو کر دوں گا کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ آرٹس کونسل کو تدو بنائی. اور میں اس کاوش کا پاک ٹی ہاؤس جو آج آپ کے سامنے ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ لوکل ہیں. یہ بالکل کھنڈر کی شکل تھی. یہ سارے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹینکس یہ یہاں پہ سینٹر میں موجود تھے. بیک سائڈ پہ جھاڑیاں تھیں. تو بالکل ایک کھنڈر نما جگہ تھی یہاں پہ ابنڈنٹ پڑی ہوئی تھی. جبکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کسی زمانے میں اس کو رابعہ پارک کا نام دیا گیا تھا اور سابقہ جو ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ تھے انہوں نے اس کا باقاعدہ اناگوریشن کی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عدم توجہ کی وجہ سے اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے اس کے یہ حالات ہو گئے کہ بالکل یہ کھنڈر بن چکا تھا. تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو ہم رینوویٹ کر کے اس کو پاک ٹی ہاؤس جو کہ لاہور میں بہت پرانی نشست ہے علم اور ادب والوں کی اس کے نام سے منسوخ کر دیا جائے. کہ جس طرح کہ ہمارے نجم شاہ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اور آپ لوگ بھی سب سارے جانتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم جو نام ہیں وہ وہاں سے نکلے. ادب کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ وہاں سے پیدا ہوئے. چاہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب تھے یا اور ہمارے شعراء کرام تھے. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اسی لاہور والے پاک ٹی ہاؤس کی مناسبت سے یہاں بھی ایک پاک ٹی ہاؤس کا آغاز کریں تاکہ یہاں کے نوجوانوں میں بھی ایک شوق پیدا ہو کتب بینی کا مطالعے کا شوق پیدا ہو تاکہ وہ مختلف مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں سے مستفید ہو سکیں ان کے تجربات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے جو سینئر شعراء کرام ہیں جو یہاں کے اردو کے بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ جن میں کچھ ہستیاں یہاں پہ موجود بھی ہیں اور کچھ کی چند مجبوریوں کی وجہ سے جو نہیں آ سکے یہ لوگ سارے اس پاک ٹی ہاؤس کو نہ صرف آباد کریں گے بلکہ اپنی نوجوان نسل کو بھی اٹریکٹ کر کے موٹیویٹ کر کے یہاں پہ لائیں گے تاکہ ان میں بھی مطالعے کا شوق پیدا ہو. اور میں سب جو ہماری ٹیم کے نجم شاہ صاحب قاسم راز صاحب ندیم رحمان صاحب اور تمام دوست اگر میں کسی کا نام مس کر رہا ہوں جنہوں نے اس پاک ٹی ہاؤس کو اسٹیبلش کرنے میں اپنے آئیڈیاز دیے میرے جو پی ایس ہیں یوسف جمال صاحب ہیں ان کا بڑا کی رول ہے. تو سب نے بڑی اس میں محنت کی. میں ان سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کی سروسز کو ایکنالج بھی کرتا ہوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے جو اے سی آفس ہیں ہمارے میونسپل کمیٹی کے ہمارے سی او میونسپل کمیٹی ایم او آئی حافظ عثمان صاحب کا اور عثمان عبداللہ صاحب جہاں موجود ہیں ان سب کا بڑا کی رول ہے جنہوں نے اپنی ڈے اور نائٹ ایفرٹس کر کے جتنے بھی آئیڈیاز آئے ان کو پریکٹیکل شیپ دی اور آج آپ کے سامنے ہم سرخرو ہوئے کہ آج اس پاک ٹی ہاؤس کا افتتاح کرتے ہیں. میں سب کی سروسز کو ایکنالج بھی کرتا ہوں اور سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ. سید منور عباس بخاری صاحب